رمضان المبارک اور لیلۃ القدر، آج تھوڑا ڈیفرنٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں پھر ہم اپنے اس موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ رمضان المبارک رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ روزے کی فرضیت، تاریخ اور مقصد کو سورۃ بقرہ کی ایک مختصر آیت میں واضح بیان کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ آپ کو تقوی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، یعنی روزہ ایک عالمگیر عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی روزہ رکھنا ثابت ہے۔ پھر روزہ رکھنے کا مقصد بھی بتا دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دل کی وہ کیفیت اور خوف خدا کا نام ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو اور ہر اس کام سے اجتناب کرے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ یعنی تقویٰ ایک ایسا جامع وصف ہے کہ اس میں تمام عمل صالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عمل قبیحہ یعنی برے اعمال سے اجتناب شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے اندر دینی مزاج، صبر اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کا مہینہ بھی کہا گیا۔ روزے کے علاوہ دوسری عبادات ظاہری حرکات سے ادا ہوتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ روزے دار کے اس قدر خلوص بھرے جذبے کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کو بے حساب جزا دوں گا۔ یہ مبارک مہینہ حصول رضائے الہی اور خطائیں اور گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام تو آپ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، جو انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ کبھی کبھار سال میں کچھ مہینوں میں یا کچھ دنوں میں یا کچھ اوقات میں اللہ تعالیٰ لوٹ سے لگاتے ہیں۔ ہر ہفتے آپ کو معلوم ہے جمعہ آتا ہے، اسی طرح ایک مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی ایسا ہی مہینہ ہے جو پورے مہینے میں اجر و ثواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا تحفہ وہ تلاش کرنا، وہ بھی ایک الگ ہی بہت بہترین تحفہ ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کی مختصر مگر جامع سورۃ القدر کا نزول فرمایا اور ہمیں معلومات فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ بھی یہی کہ اللہ رب العزت نے اس رات سب سے زیادہ قدر فرمائی۔ اس شب آخری آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ سورۃ دخان میں اسی رات کو مبارک رات فرمایا گیا۔ ہم نے اسے ایک بابرکت والی رات میں نازل کیا۔ اس مبارک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے ایک اس رات کی عبادت۔ اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمان کے لیے شب قدر بہترین تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو سابقہ امتوں کی نسبت مختصر خیال فرمایا، جو کہ کثرت عمل صالحہ کے لیے ناکافی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم مقدس اور بابرکت رات کا تحفہ عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کی عبادت
گزاروں کی واقعات سنے پڑھے تو کہا کہ میری امت کی تو عمر بہت تھوڑی، وہ تو 1000 2000 3000 کی بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رات اتاری جس میں کہا کہ اس کی ایک رات کی عبادت ان کی ساری عمروں کو پیچھے چھوڑ دے گی. حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ مقدس رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس بات کا تعین نہیں کیا گیا، یقیناً اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ مسلمان اس کی جستجو میں ہر رات اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو. شب قدر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی علامات وہ شب قدر خوشگوار اور روشن رات ہے، نہ گرمی والی نہ ٹھنڈک والی. یہ رات نہایت ہی صاف اور شفاف ہے، نہ بادل چھائے رہتے ہیں نہ بارش ہوتی ہے. اس رات چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ رات معتدل ہوتی ہے. پوری رات شیاطین کو آسمان کے تارے مارے جاتے ہیں. حضرت عثمان بن العاص کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تعلق کئی سال سے سمندر اور کشتی سے ہے، لیکن میں نے سمندر کے پانی میں ایک عجیب سے تبدیلی محسوس کی جسے میری عقل سلیم تسلیم کرنے سے قاصر. آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ غلام نے عرض کیا کہ سال بھر میں ایک ایسی رات ہے کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا خیال رکھنا، اب جو وہ شب آئے تو مجھے بتا دینا. غلام نے رمضان کی 27ویں شب کو کہا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا. مزاجہ بالا نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش شب قدر کو پانے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر دفعہ یہ رات چینج بھی ہو سکتی ہے. اصل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں عبادت کیا کرنی ہے اور خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں ان میں کیا کرنا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر سب سے زیادہ مقدس اور قدر آفتہ رات ہے. اس لیے اس مبارک رات کی جانے والی عبادات بھی نہایت مقدس ہیں، نہایت قدر کے قابل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا مانگو؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا آپ روزانہ بھی اپنی نماز کے بعد بھی اور ویسے بھی چلتے پھرتے اگر نماز کے بعد ایک عادت پڑ جائے نا تو 5 ٹائم تو یہ بندہ دعا مانگ ہی لیتا ہے. اور پھر رمضان میں بھی آپ روز پڑھے ہر نماز کے بعد، اور شب قدر میں یہ خاص طور پہ پڑھے اے اللہ بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما. میننگز پتہ ہونے چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھنی چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے اتنی کسی اور عشرے میں نہیں کرتے تھے. ایک روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کس لیتے، عمل تیز ہو جاتا اور رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. یعنی دنیاوی کام پہلے حل کر لیں جو بھی ہیں آپ کو نظر آتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، اتنی دوری ہے ہماری دین سے. تنزیہ نہیں کہہ رہی، افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس رات کیا پڑھیں. ویسے راتیں گزر جاتی ہیں ہم جب فضول کاموں میں گزارتے ہیں، لیکن جب اچھی راتیں آتی ہیں تو ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ پلاننگ بھی آپ کو بہت سے ابھی استقبال رمضان کے بھی درس ملیں گے، سب ابھی سے ایک ڈائری بنائیں اور اس پہ لکھیں کہ مجھے دن کو کیا کیا پڑھنا ہے اور پھر رات کو کیا کیا پڑھنا ہے، اور جب تاک راتیں آ جائیں گی تو میں نے ان کو کس طرح ایک ایک لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے. کسی کا قرآن کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی نوافل کی طرف زیادہ ہوتی ہے، کسی کی اذکار کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی ایک باڈی طبیعت ہوتی ہے نا. ضروری نہیں کہ آپ کوئی قرآن زیادہ پڑھتا ہے تو آپ کے میں بھی زیادہ پڑھوں، یا کوئی نفل زیادہ پڑھتا ہے اور آپ کے میں بھی نفل زیادہ پڑھوں. آپ وہ چیز دیکھیں کہ جس میں آپ کو زیادہ استقامت اور لذت آتی ہے. بس ہونی قرآن و سنت کے مطابق چاہیے، اس کو زیادہ کر لیں اور باقیوں کو تھوڑا کم کر لیں. تو اس رات پلان ایسا کریں کہ آپ کے پلاننگ میں شامل ہو کہ مجھے کیا کیا اس وقت کرنا ہے.
شب قدر کے مختصر سے اعمال بتا دیتی ہوں آپ کو، ان لمیٹڈ ہے ویسے تو. نماز عشاء اور تراویح کے بعد پہلے تو وہی ماشاءاللہ لمبی عبادت ہوتی ہے. نفل نمازوں کا حسب استطاعت اہتمام کریں. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں جیسے سورت فاتحہ کے بعد آپ 30واں پارہ بھی حفظ کر لیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 10 20 30 صورتیں چھوٹی چھوٹی حفظ کر لیں. اور جو ہمارے گروپوں میں قرآن حفظ کر رہے ہیں اور سورت بقرہ ان کی میں بھی 10 سے 12 رکوع ہو چکے ہیں، وہ اپنے وہ رکوع نوافل میں رکھیں. تراویحوں میں تو آپ کو پتا ہے قرآن چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نوافل میں وہ رکوع وہ اپنے رکھیں تاکہ وہ بھی ایک دہرائی بھی ہو جائے اور اجر و ثواب بھی ملے. نفل نماز کے بعد استغفار پڑھیں، بیٹھ جائیں. عربی کی بھی پڑھیں استغفار، اردو میں بھی مانگے بیٹھ کے توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، گریہ زاری کریں، عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو ہمیں اللہ نصیب کرے، اللہ ہمیں بخش دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے گناہوں پہ اللہ نے عفو درگزر کا قلم پھیرا ہو. درود پاک بہت پڑھیں، بڑے اس کی فضیلت ہے. اس ٹائم وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، بہرحال جتنا ہو سکے کثرت سے آپ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. پھر کلمہ طیبہ اس کا بہت ورد کریں، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بہت فضیلت ہے. اور گاہ بگاہ ہم اذکار نافیہ، آپ کے پاس بکس بھی ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت فضیلت ہے. اسی طرح یا ذوالجلال والاکرام اللہ کے اس نام کے ورد کی بہت زیادہ فضیلت ہے. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بہت فضیلت ہے. تو اس طرح 8-9 اذکار ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء نے خاص اس پہ توجہ دینے کے لیے کہا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں، سارا نہیں پڑھ سکتے تو سورت رحمان پڑھیں، سورت فتح پڑھیں، سورت ملک پڑھیں، سورت واقعہ پڑھیں، وہ کر لیں. ان کے ترجمے پڑھ لیں، ان کی تفسیر سن لیں. کہ دفعہ انسان تھک جاتا نا عبادت کرتے کرتے، تو اب تو اس قدر آپ کے پاس سہولتیں ہیں، آپ فوراً آن کریں سورت ملک کی تفسیر اور آرام سے بیٹھ جائیں، اس کی تفسیر سننے لگ جائیں. وہ بھی لمحہ عبادت ہی کنسیڈر ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، برائیوں سے بچنے کی التجا اور نار جہنم سے نجات پانے کی دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے، نہ صرف عربی میں بلکہ اپنی لینگویج میں بھی، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ ساری امت مسلمان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، جن کے لیے بھی آپ کا دل دکھتا ہے نا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان سب کے لیے دکھتا ہے نا ہر ایک کو دیکھ کے. اپنی اولاد کے لیے خصوصی اور پورے پاکستان کے لیے عمومی، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اور غائبانہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور آخرت کی کامیابیوں اور ترقیوں کے لیے دعا کریں. دعاؤں کی کتاب جیسے میری اکثر اسٹوڈنٹس اپنے پاس رکھتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میری ہی وہ پڑھیں. مقصد کیا تھا کہ اس میں ہم نے اتنی دعائیں جمع کی، کوئی 200 کے قریب، کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا مانگنا ہے. تو چلیں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے اپنی طاقتوں پہ، یا ساری کتاب کو بھی پڑھ لیں گے تاکہ ہم ہر طرح کی دعا مانگ سکیں. اور اگر آپ رمضان کے شروع میں اس کی پریکٹس کر دیں، روز مانگنا شروع کر دیں 20-20 دعا یا 10-10 افطاری کے وقت، تو پھر نہ بھی کتاب ہاتھ میں اٹھائیں، آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا مانگنا ہے. تو اس کی ضرور دعا کریں. یہ دعا کرنا ہم پہ فرض ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ دعائیں کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک نصیب کرے. ہم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عبادت کی طاقت دے، صحت و تندرستی کے ساتھ. اللہ اس رمضان میں ہمارا ایمان اور تقوی بڑھائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہماری امت کو شر پسند عناصر سے پاک کرے. ہر اس لوبی سے جو ہمارے ملک پہ، ہمارے اسلام پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پہ اپنا ہاتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک متقی اور پرخلوص لوگوں کی قیادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.